السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين فالشاكرين، والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ذی وقار علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین اکرام، یہ بابرکت محفل شہنشاہ ولایت پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے وسیلے سے سرکار غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. رب تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول کرے اور پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار ممالک پیدا فرمائے، بے شمار ملک، اور ان ملک کی اپنی اپنی سرحدیں ہیں. ظاہر سی بات ہے الگ ملک ہو تو سرحد بھی الگ، اور جب ملک الگ ہے، ملک کی سرحد ہے،
تو اب ان سرحد کی حفاظت کے لیے ملک کے بادشاہ نے یا ملک کی حکومت نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا. مقصد صرف ایک ہے، ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا. حکومت ہو یا بادشاہ، حکومت یا بادشاہ نے ملک کی سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری لشکر کو دی، فوج. اب یہ فوج مقصد اور ان کا کام صرف ایک ہے، ملک کے سرحد کی حفاظت کرنا. یہاں اس ملک والا بغیر اجازت کے اس ملک میں نہ جائے، اور اس ملک والا بغیر اجازت کے اس ملک میں نہ آئے. یہ ذمہ داری ہے ان فوجیوں اور ان سپاہیوں کی جن کو یہ ذمہ جن کے سپرد کیا گیا. بھائی تمہارا کام ہے ملک کے سرحد کی حفاظت کرنا. اب اگر کوئی ملک کے سرحد کی خلاف ورزی ہو تو ذمہ داری ہے ان لشکر کی، ذمہ داری لشکر کی ہے. خلاف ورزی بغیر اجازت کے چھپ کر کے اگر کوئی آیا اور بتا دیا کہ فلاں سرحد سے نکلا ہوں، وہاں کے فوجیوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا ڈیوٹی کر رہے تھے یا سو رہے تھے. یہاں سے ملک میں بغیر اجازت کے لوگ آئے ہیں، لوگ گئے ہیں، تمہارا کام ہے حفاظت کرنا. ظاہر سی بات ہے لشکر، اب ان لشکر کو کرنی ہے ملک کے سرحد کی حفاظت. سرحد کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری. اگر یہ 4 چیزیں ان لشکر والوں کے پاس نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سرحد کی حفاظت نہیں. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سرحد کی، تو اب کرنی ہے سرحد کی حفاظت. اس کے لیے 4 چیزیں. سب سے پہلے ہے سرحد کا جاننا. حد کہاں سے کہاں تک ہے اس کا علم ہونا. اگر لشکر کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ملک کی سرحد حدیں کہاں سے کہاں تک ہے، حفاظت نہیں کر سکتے. ضروری ہے سب سے پہلے ملک کی حدوں کو جاننا، ملک کی حدوں کا علم ان کے پاس ہونا. علم نہ ہو تو نہیں کر سکتے. علم ہونا ضروری ہے، ہماری حدیں کہاں سے کہاں تک. دوسری چیز طاقت کا ہونا ضروری. اگر لشکر کے پاس طاقت نہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، حفاظت نہیں کر سکتے. الگ الگ ہے، کسی نے ہزاروں کی تعداد میں بھیجا، کسی نے لاکھوں کی تعداد، کسی نے کروڑوں کی تعداد میں. یہ سارے جمع ہوئے، گویا کہ سب مل کر کے حفاظت کر رہے ہیں. یہ اس لشکر کی طاقت. اور ہمیں یہی تو سکھایا گیا، ایک رہو. ایک ہی میں تو طاقت ہے. آج جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں آپس میں محبت نہ رہی، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا. اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو دنیا کی طاقت نہیں کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو توڑ سکے. آج جو ٹوٹے ہوئے ہیں وجہ یہی ہے، ہم آپس میں محبت کے ساتھ نہیں رہتے. طاقت پیدا کرنی ہے تو آپس میں محبت کے ساتھ رہیں. لیکن ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے، چاہے جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب اسے ذمہ داری دی گئی ہے اب آپس میں محبت کے ساتھ، اور جب رہیں گے محبت کے ساتھ تو ہوگی ان کے پاس طاقت. لاکھوں ہزاروں. دوسری چیز ہے طاقت. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مجھے جو آگے سمجھانا ہے، اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی آگے والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات کر ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ آگے والی بات ذہن میں آ جائے. 2 چیزیں ہوئی، ایک ہے حدوں کا جاننا، حدوں کا علم.
دوسری چیز ہے طاقت، تیسری چیز ہے ہتھیار۔ اگر ہتھیار نہ ہو نگر سب طاقت بھی ہے، حدوں کو جانتے بھی ہیں، ہتھیار نہیں دی، ملک کی حکومت نے یا بادشاہ نے کہا طاقت دے رہا ہوں ہتھیار نہیں، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، بادشاہ ہو یا حکومت کہیں گے بے وقوف ہے، حفاظت کرنی ہے، طاقت دے رہا ہے ہتھیار، بغیر ہتھیار کے حفاظت ہو نہیں سکتی، لشکر ہے اور لشکر کے سامنے بھی لشکر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ لشکر ہتھیاروں سے لیس ہو، ان کے پاس بے حساب ہتھیار ہو، اور یہاں ہتھیار نہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، حفاظت نہیں، اس کے لیے ہتھیار کا ہونا یہ الگ بات ہے۔ اپنے اپنے حساب سے لوگ ہتھیار دے رہے ہیں، پہلے حفاظت کے لیے جو ہتھیار چلتے تھے، تیر، تلوار، برچھی، بالیں جو بھی چلتے تھے، اور اس زمانے میں ایٹم بم، مشین گن جو بھی ہو، لیکن ہتھیار کا ہونا ضروری ہے، بغیر ہتھیار کے ملک کی سرحد کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز یعنی 4 چیزیں بتائی تھی، 4 چیزیں ہیں ضروری ملک کے سرحد، ملک کی حدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چوتھی چیز ہے اختیار، اس لشکر کو اختیار دیا جائے۔ اب اگر اختیار سمجھ میں نہ آئے تو سمجھیں انہیں اجازت دی جائے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ انہیں حدیں بتا دے، طاقت بھی دے دے، ہتھیار دے دے، اور بادشاہ اسے اختیار نہ دے تو ہوگا یہ کہ وہاں لشکر چڑھائی کر کے آئے گا، اور یہ لشکر جو ہے بادشاہ کی حکم کا انتظار کرے گا کہ بادشاہ کیا حکم دیتا ہے یا حکومت کیا ہمیں کہتی ہے، تو یہ اختیار پہلے ہی سے دیا جاتا ہے کہ اگر سامنے لشکر ہو، سامنے دشمن ہو تو تمہیں اختیار، اگر انہیں قید کرنا ہے تو قید کرو، اور ان سے لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کرو۔ تو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں، ایک ہے حدوں کا علم، ایک ہے طاقت، ایک ہے ہتھیار، چوتھی چیز ہے اختیار۔ اب بلا تمثیل سمجھیں، میرے آقا تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت اس جہان میں تشریف لے کر کے آئے، اور ہم لوگوں کو دین ملا، دین اسلام۔ اب یہ دین ایک ملک کی طرح ہے، اور جیسے ملک کی سرحدیں ہیں ویسے دین کی بھی حدیں ہیں۔ رب نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین ایک ملک کی طرح ہے، ملک کی بھی حدیں ہیں، یہاں دین کی بھی حدیں ہیں، وہاں ملک کی حفاظت کے لیے بادشاہ نے لشکر کو بھیجا، تو اب ذرا بتا دیں دین کی حدوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ یہ ایک ہے سوال، جیسے وہاں لشکر تو یہاں تو اللہ نے یہ ذمہ جو ہے اولیاء اللہ کے سپرد فرما دیا کہ نبوت کا دروازہ ختم ہوا، مصطفیٰ جان رحمت خاتم الانبیاء خاتم المرسلین آئے، اب نبوت پہ مہر لگ چکی، نبی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا میرے آقا فرماتے ہیں فاروق اعظم ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہوا، رب نے ولایت کا دروازہ کھول دیا اور ولیوں کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا کہ تمہیں دنیا میں رہ کر کے میرے دین کی حدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر دین کی خلاف ورزی ہو، جیسے ملک کی خلاف ورزی، ملک کی حدوں کو پار کرنا بغیر اجازت کے، ملک جیسے حدیں ہیں ویسے دین کی حدیں ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمیں وہ حدیں معلوم نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں، علم ہوتا تو ساری حدیں دین ہے، دین میں کھانے کی بھی حد، سونے کی بھی حد، اٹھنے بیٹھنے کی بھی حد، بولنے کی بھی حد، سننے کی بھی حد، دیکھنے، دین میں ہر کام کی حد۔ آپ دیکھیں دین
ہر کام کی حد رکھی. دین نے کہا عشاء نماز کے بعد یہ شریعت کا فیصلہ ہے, اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو شریعت کا حکم ہے فوراً سو جاؤ. یہ شریعت کا حد یہاں سے ہے, سونا ہے, عشاء نماز پڑھ لی, کچھ کام نہیں, سو جاؤ. اور پھر شریعت کی حد ہے فجر سے پہلے اٹھ جاؤ. اب ذرا بتا دیں یہ حد ہے کسی کو معلوم؟ اور معلوم ہے تو کیا ہم ان حدوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں. اب کرتے کون ہے حدوں کی حفاظت؟ ان حدوں کی حفاظت کرتے ہیں اولیاء اللہ. اللہ نے ان کے ذمے میں سپرد فرما دیا کہ اب دنیا والے اگر اس حد کی خلاف ورزی کرے تو تمہیں ان دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ دین کی حد ہے. اندر رہو گے تو حفاظت میں ہے, اور باہر رہو گے تو مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. آج ہم نے حدوں کو پار کیا تب یہ مشکلوں کے پہاڑ گرے. جب تک حد میں تھے, حد میں کیا ہے کسی میں طاقت کہ ہمیں ٹچ کر دے؟ وہ تو دکھا دے نہیں. لیکن جب ہم نے حدوں کو پار کیا ہے, اب دین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اب یہ دنیا والے ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں کہ یہ دیوانے کسی اور کے ہیں, دیوانے نبی کے ہیں, لیکن طریقہ کسی اور کا ہے, غلام مصطفیٰ کے ہیں, طریقہ نبی کے دشمنوں کا. ذرا سوچیں تو صحیح, غلام کس کے؟ اللہ نے عقل دی ہے. ذرا اس عقل سے پوچھے, اے عقل تو بتا, غلام ہم مصطفیٰ کے ہیں لیکن طریقہ کس کا ہو؟ ذرا عقل سے پوچھیں. عقل جواب بعد میں دے گی, پہلے سوال کرے گی. عقل ہے نا, عقل سلیم, جواب بعد میں, پہلے سوال کرے گی. کہے گی پوچھنے والے بتا, زمین صدقہ کس کا, آسمان صدقہ کس کا, تو جو کھا رہا ہے وہ صدقہ کس کا, تو جو پی رہا ہے وہ صدقہ کس کا, زندگی بسر کر رہا ہے زندگی ملی صدقہ کس کا, اولاد ملی صدقہ کس کا, دن دولت ملی صدقہ کس کا. ظاہر سی بات ہے کلمہ پڑھنے والا نبی کا غلام ہے, غلامی کا دعویٰ کرنے والا ہے. جب یہ عقل سوال پوچھے گی تو جواب میں یہ کہیں گے, اے عقل سن, زمین صدقہ مصطفیٰ کا, آسمان صدقہ مصطفیٰ کا, کھانا پینا صدقہ مصطفیٰ کا, پہننا صدقہ مصطفیٰ کا, اولاد صدقہ مصطفیٰ کا, دن دولت صدقہ مصطفیٰ کا. تو عقل بھی جواب میں کہے گی نادان, جب ساری چیزیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو پھر طریقہ بھی مصطفیٰ کا ہو. کھانا صدقہ مصطفیٰ کا, کھانا کھانے کا طریقہ مصطفیٰ کا, پانی صدقہ مصطفیٰ کا, پینے کا طریقہ بھی مصطفیٰ کا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت فیضان محمود الاولیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دین میں حدیں ہیں, حدیں ہیں. حفاظت کون کرتا ہے؟ اولیاء اللہ. وہ خود بھی حدوں کے اندر رہتے ہیں, اور ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگ جب حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے بھی ہیں, ہمیں بچاتے بھی ہیں. اب ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے 4 چیزیں تھیں, اس کا علم, طاقت, ہتھیار, اختیار. یہاں پہ بھی اللہ نے اولیاء اللہ کو حدوں کا علم دیا ہے. علم, دین کی جو حدیں ہیں, حدیں اولیاء اللہ سب جانتے. یہاں ایک بات کا جو ثابت کیا ہوا, اللہ نے ان کو علم دیا, اس سے ثابت یہ ہوا سب سے بڑے عالم اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سب سے بڑے عالم, دین کے سب سے بڑے جاننے والے, بڑے عالم اگر کوئی ہے تو اللہ کے ولی, اولیاء اللہ جن کے سینے میں اللہ نے علم ڈالا. اب اگر وہ مدرسے میں نہ بھی گیا ہو تب بھی وہ عالم. یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہے اللہ کا ولی. واقعی میں اگر اللہ کا ولی ہے تو
اور مدرسے میں نہیں گیا اور حقیقت میں ولی آئے، اس کے سینے میں اللہ نے علم ڈالا۔ دلیل، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل چاہیے، دلیل، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستانی کے بمبئی شہر میں مخدوم ماہم علی ابراہیم، اب ذرا ان تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، مخدوم ماہم کی مزار ہے بمبئی میں، نام ہے علی، بچپن کی زمانے، اور میرے قبل شاید مولانا اشرف اکبری صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے والدہ کا یعنی بیان سنایا، اور آپ نے سنا ماں باپ ان پہ احسان کریں، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سنی اللہ کے ولی مخدوم ماہم، نام تھا علی، چھوٹے بچے تھے، آئے ماں کے پاس کہنے لگے امی جان اجازت دیں تو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت جو وہ دور جو تھا، الحمدللہ آج تو ان ولیوں کے صدقے میں قدم قدم پہ مدرسے، قدم قدم پہ، وہ دور تھا قدم قدم پہ نہیں تھا، پڑھنے کے لیے سمرقند اور بخارا جانا پڑتا تھا۔ امی جان اجازت دیں تو جاؤں، بخارا اور سمرقند نبی کی حدیثوں کو سینے میں رکھنا چاہتا۔ ماں نے کہا بیٹے آئے تو اجازت، لیکن تیرے علاوہ میرا کوئی ہے نہیں، اور تو وہاں میں یہاں، پھر وہاں میں نہ تیرے پاس آ سکوں نہ تو میرے پاس آ سکے، بیٹا میں دعا کروں گی اللہ تجھے ایسے ہی عالم بنا دے گا۔ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کہا بغیر پڑھے کوئی عالم بنتا ہے کیا؟ اب ماں نے انکار کر دیا، ماں کو راضی کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے امی جان اجازت نہیں دیتی تو کچھ نہیں، میں ابھی کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جا۔ کھیلنے کا نام لے کر کے پہنچے سمندر کے کنارے، بیٹھے رو رہے تھے، اتنے میں دیکھا ایک بزرگ آئے، کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ رونے کی وجہ؟ مخدوم مائن نے کہا وجہ یہ ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، حدیثیں سیکھنا چاہتا ہوں، حدیثوں کو قرآن اور سینے میں رکھنا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کو، لیکن ماں اکیلی ہے، میرے علاوہ ماں کا کوئی ہے نہیں، ماں نے اجازت نہیں دی۔ بزرگ نے کہا بیٹے کسی کو بتائی نہیں تو ایک بات کہوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا میں پڑھاؤں گا، پڑھانے میں آؤں گا، لیکن بیٹا کسی کو بتانا مت، میں پڑھاؤں گا کسی کو۔ مخدوم مائن نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا بیٹا میں وہ ہوں جسے خواجہ خضر کہتے ہیں۔ کہا میں خضر، اب ہوئے خوش، کہا واہ واہ۔ کہا بیٹا ماں کی فرما برداری کرنا، نافرمانی مت کرنا، کیونکہ تو نے ماں کی فرما برداری کی ہے۔ اگر نافرمانی کرتا، ماں کہتی بیٹا نہیں جانا، اور تو کہتا کہ میں جاؤں گا، ماں کے خلاف ورزی کرتا، تو بیٹا سمرقند اور بخارا کے عالموں سے پڑھتا۔ یہ ماں کی برکت ہے کہ تو ایک اللہ کے نبی یا ولی سے پڑھے گا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے پڑھانا شروع کر دی، پڑھ رہے تھے، گھر کہہ کے آئے تھے کہ کھیلنے جا رہا، ہر روز جاتے تھے، واپس وقت پہ آ جاتے تھے، اب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو گھر آنے میں دیر ہو گئی، دیر ہوئی۔ ماں نے پوچھا بیٹا دیر سے آتا، کھیلنے کے لیے تو پہلے بھی جاتا تھا اب بھی جاتا ہے، پہلے وقت پہ آتا تھا اب دیر سے؟ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا پڑھنے کے لیے، کہا امی جان دیر ہو جاتی۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا میرا خیال یہ ہے کہ شاید تو کسی بری صحبت میں ہے، دیکھ بیٹا صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ بیٹے نے کہا امی جان میں جہاں رہتا ہوں اس جیسی صحبت تو میں نے دیکھی ہی نہیں، وہ صحبت سب سے اچھی ہے۔ ماں جانتی تھی، ماں کوئی معمولی نہیں تھی، ولیہ تھی، ولیہ، ماں کی نظر تھی، لیکن ماں کو ماں کا مرتبہ دکھانا تھا۔ ایک دن پوچھا بیٹے بتا کہاں جاتا ہے ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ اب بات آئی جانے نہیں دوں گی، بیٹے نے کہا امی جان جانے دے تو اچھا ہے، بتاؤں گا تو وہ نہیں آتا، اور نہیں بتاتا تو ماں تو ناراض ہوتی ہے، ماں اس کا آنا بند ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن تو ناراض مت ہونا، کہیں اور نہیں جاتا، خضر کے پاس پڑھنے جاتا ہوں۔
خوش ہوئی. ماں نے کہا بیٹا اچھی بات ہے جا پڑھ کے آ جا. کہا ماں اب پڑھنا بند. بیٹے نے جب یہ کہا ماں نے پوچھا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے انہوں نے شرط رکھی تھی کسی کو بتانا مت, بتا دے گا تو میرا آنا بند ہو جائے گا. امی جان اب وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ماں نے کہا بیٹا غم مت کر, دعا کروں گی اللہ عالم بنا دے گا. اب روتے ہوئے پہنچے سمندر کے کنارے. وہاں پھر حضرت خواجہ خضر نظر آئے. خوش ہو گئے, یہ تو پڑھانے آئے ہیں. خواجہ خضر آئے, کہا آئیے حضرت جلدی آئیے پڑھائیے. حضرت خواجہ خضر نے کہا میں آج پڑھانے نہیں آیا, میری شرط تھی کسی کو بتانا مت, تو نے ماں کو بتا دیا. کہا آج پڑھانے نہیں آیا. تو حضرت مخدوم ماہم علی نے کہا تو پھر آئی کیوں ہو؟ کہا بیٹا پڑھانے نہیں بتانے آیا ہو, اور بتانا یہ ہے کہ اگر ماں سے جھوٹ بولتا اور یہ کہتا کہ میں کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو بیٹا مجھ سے پڑھتا. لیکن تو خوش قسمت ہے, ماں کی فرما برداری کی ہے. اب تیرے سینے میں خود رب علم ڈالے گا اور تجھے کتابوں کا علم ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ ہے. اور آج جامع ازہر مصر میں بڑا مدرسہ ہے, آپ وہاں دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب آج وہاں پڑھائی جاتی ہے. یہ تھے مخدوم ماہم جنہوں نے مدرسے کا دروازہ تک نہیں دیکھا, لیکن اللہ نے ان کے سینے میں علم ڈالا ہے. ثابت ہوا سب سے بڑا عالم اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور دین کی حدوں کو وہی جانتا ہے, جانتا وہی ہے, اور حفاظت بھی وہی کر سکتا ہے جو دین کی حدوں کو جانے. تو اللہ نے دین کی حدوں کو سپرد فرمایا ہے اولیاء اللہ کو. دوسری چیز تھی طاقت. وہاں ہزاروں کی تعداد میں, اب یہاں معاملہ الٹا ہے. وہاں تو لشکر حکومت یا بادشاہ نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھیجا, لیکن اللہ نے اپنے صرف ایک ولی کو بھیجا لاکھوں کروڑوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے ایک, اب وہاں قیاس نہ کریں, وہ بات میں نے کہا سمجھانے کے لیے بتائی تھی, وہاں قیاس نہ کریں. قیاس صرف اتنا کریں وہاں طاقت کی ضرورت ہے, یہاں پہ بھی طاقت کی ضرورت ہے. وہاں ظاہر میں کروڑوں انسان ہے, لیکن یہاں اللہ نے اپنے دوست کے اندر کروڑوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ طاقت ہے روحانی. یہ جو اولیاء اللہ کے پاس طاقت ہے نا روحانی. تیسری چیز ہے ہتھیار. وہاں ظاہر میں ہے ایٹم بم, مشین گن, جو بھی ہو, لیکن یہاں یہ ہے روحانیت والے. تو اللہ نے ان کو ہتھیار دیے ہیں روحانی. بڑا مشہور واقعہ ہے غوث اعظم جیلانی کا. ہاتھ سے ڈوبتے ہوئے جہاز کو تیرا دیا. ذرا بتا دیں یہ طاقت آئی کہاں سے؟ ذرا بتا دیں. ہاتھ ہے اور ہتھیار کا کام کر رہا ہے. یہ طاقت اللہ نے ان کو روحانی عطا فرمائی ہے, اور ان کے پاس ہتھیار بھی روحانی, اور اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا, کہا تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, دنیا میں اگر کوئی دین کی خلاف ورزی کرے انہیں سمجھانا, سمجھ میں آئے تو ٹھیک, نہ آئے اور وہ مقابلے کے لیے آئے تو تمہیں مقابلہ کر کے بھی انہیں سمجھانا ہے, لیکن دین کی خلاف ورزی ہونے مت دینا. اب اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو تمہیں ان کے سامنے لڑ کر کے خلاف ورزی سے بچانا ہے. تو یہ چار چیزیں, دین کا علم, طاقت, ہتھیار, اختیار, اللہ نے اولیاء اللہ کو عطا فرمائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ رہتے تھے کونیا بستی میں. اس وقت ایک ظالم لشکر تھا جس کا نام تھا تاتاری. تاتاریوں کا لشکر اتنا ظالم تھا کہ اس لشکر نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مولانا روم کے دور میں بغداد
بغداد والوں کے پاس ایک بڑا لشکر تھا، لیکن اس تاتاریوں کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اتنا بڑا ظالم لشکر، وہ لشکر بغداد میں جتنے بھی لوگ بسنے والے، جتنے بھی لشکر تھے، ان سب کو مارنے پر ہی بس نہیں کی، مار کر کے ان کا سر دھر سے الگ کیا، سروں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک بڑا گھیٹ بنایا، گھیٹ انسان کے سروں کا گھیٹ، اور اسی گھیٹ کے اندر سے اپنی سواری کو نکالا۔ ظالم لشکر رخ کیا کونیا بستی کی طرف جہاں مولانا روم رہتے تھے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ تتاریوں کا لشکر ہمارے پاس ہم پہ لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے، سارے لوگ جتنے بھی تھے سب دوڑ کر کے پہنچے مولانا روم کے پاس۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور وہ اپنی ایک جھوپڑی کے اندر، اللہ والے رہتے ہی سادگی میں ہے، جھوپڑی کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب لوگوں کا ہجوم ہوا، لوگ بہت سارے جمع ہو گئے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک لوگوں کی آواز پہنچی۔ مولانا روم اپنی جھوپڑی سے باہر نکل کے دیکھا تو بستی والے سب موجود۔ آپ نے کہا ہوا کیا جو آج سب میرے یہاں آئے؟ بزرگوں نے کہا کہ تاتاریوں کا لشکر آ رہا، اور یہ وہ لشکر ہے جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بغداد کے لوگوں کا سر کاٹ کر کے گھیٹ بنایا اور گھیٹ میں سے اپنی سواری کو گزارا ہے۔ کہا یہ وہ لشکر ہے، رخ ہماری طرف کیا ہے، اب یہ لشکر ہماری طرف آ رہا ہے۔ مولانا روم نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت آپ اس لشکر کو بتا دیں اور ہمیں بچا دیں۔ مولانا روم نے کہا لشکر ہے، لشکر کا مقابلہ لشکر کرے گا، نہ میرے پاس کوئی لشکر ہے، نہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، سامنے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ کہا یہ میرا کام نہیں، کسی بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے لشکر مانگو۔ یہ کہا کر کے چلے گئے۔ وہ لوگ تھے ایمان میں پکے تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں غریب نواز کے مزار پہ مانگتے ہیں، مانگا نہیں ملا تو کیا کرتے؟ کسی اور مزار پہ ذرا سوچے تو صحیح، غریب نواز کے دربار سے غیر بھی خالی نہیں جاتا، ہم تو اپنے ہیں۔ نہیں گیا نہیں، آپ نے نتیجہ دیکھا یا نہیں؟ میں صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ملا؟ جب اس نے غریب نواز کے دربار میں اپنا نہیں غیر تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں دشمن تھا، لیکن جب مانگا ہے غریب نواز نے اسے بھی دیا ہے۔ ہم تو اپنے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ایمان پختہ ہو تو غریب نواز یہاں سے صدا سن لے۔ کے لیے ایمان ہونا ہمارا حال کیسا ہے بتا دوں۔ یہی غریب نواز کے دربار میں آیا تھا نا ایک نابینا، آنکھوں کی روشنی مانگنے کے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ بنے۔ اجمیر شریف میں یہ اعلان ہوا ہندوستان کا راجہ اورنگزیب عالمگیر مزار خواجہ پہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے۔ خادموں نے جب یہ سنا درگاہ چھوڑ کر کے چلے گئے، پورا اجمیر بند ہو گیا، دکان والوں نے دکانیں بند کر دی، ساری گلیاں خالی کر دی، اور یہ نابینا وہیں کھڑا تھا۔ سپاہی نے آ کر کے کہا تو نے نہیں سنا ہندوستان کا راجہ، ہندوستان کا شہنشاہ، ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب آ رہا ہے۔ اس نابینا نے جواب میں کہا یہاں کوئی راجہ نہیں، یہاں راجہ صرف ایک ہے اور وہ میرے خواجہ ہے۔ کہا تیرا راجہ اگر راجہ ہوتا تو یہاں نہ آتا، گھر بیٹھا رہتا جیسے میرے خواجہ بیٹھے ہیں۔ یہاں جو کوئی بھی آتا ہے راجہ نہیں فقیر بن کے آتا ہے۔ اور یہ جب اورنگزیب عالمگیر تک بات پہنچی، آپ نے کہا رہنے دو، آپ بھی اللہ کے ولی تھے، آپ بھی جیسے تیسے۔ اور یہ میں تو ایک بات اور بتا دوں، علم حاصل کریں،
یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں دنیاوی علم حاصل کرو گے یہ کالج اور اسکولوں میں جاؤ گے تو یہی بتایا جائے گا کہ اورنگزیب عالمگیر اللہ پناہ میں رکھے کہ ایک جو ہے ہندوستان کو دھوکہ دینے والے ہندوستان پہ ظلم کرنے والے لیکن یہی اورنگزیب عالمگیر ہے جنہوں نے ہندوستان میں رہ کر کے ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے فتویٰ عالمگیر جو ہے انہوں نے ہم سب کو دے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک ظالم نہیں مصطفیٰ کے غلام تھے. لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہنے دیں یہی اورنگزیب عالمگیر اللہ کے ولی وہ جانتے تھے خواجہ غریب نواز بھی اللہ کے ولی انہوں نے کہا رہنے دو. اورنگزیب عالمگیر آئے پوچھا بیٹا کیوں آیا ہے؟ کہا حضرت آنکھوں کی روشنی کے لیے. کہا کتنے مہینے ہوئے؟ بتایا اس نے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. کہا ابھی تک روشنی نہیں ملی؟ کہا نہیں. کہا کب ملے گی؟ کہا جب خواجہ چاہیں گے تب. خواجہ غریب نواز کے دربار میں اورنگزیب عالمگیر نے کہا دیکھ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا فاتحہ پڑھ کر کے واپس آؤں اس سے پہلے آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے. اگر آنکھوں میں نور نہیں آیا تو تیرا سر گھر سے الگ کر دوں گا. کیونکہ وہ جانتے تھے خواجہ کے دینے میں کمی نہیں اس کے لینے میں کمی. جیسے ہمارے خواجہ تو دے رہے ہیں ہمارے دینے میں کمی ہے. ہمارا دامن ہی چھوٹا ہے مانگ لیا زیادہ دامن چھوٹا ہے. دامن اتنا جتنا دامن ہے اتنا مانگے ضرور ملے گا اور مانگنے کے لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا ایمان اس جیسا ہے آیا تو آنکھوں کی روشنی کے لیے تھا لیکن پھر کسی نے اس کو نابینا سمجھ کر کے ہاتھوں میں ایک بڑی نوٹ تھما دی. اب یہ اندھے نوٹوں کو پہچاننے میں ماہر ہوتے ہیں. نوٹ پہچان لیا کہ بڑی نوٹ ہے. اب آنکھوں والی بات بھول گیا جیب والی بات یاد رہی. اب آنکھوں کو مانگنا ہی بھول گیا. نور مانگا نہیں بس مانگا یہی تھا کہ خواجہ تیرے دربار میں میری جیب بھرتی رہے اور خواجہ غریب نواز اس کی جیب بھرتے گئے. لیکن اورنگزیب نے کہا فاتحہ پڑھ کر کے واپس آؤں گا اگر نور نہیں آیا تو سر دھر سے الگ. اب مانگ رہا کہا یا اللہ غریب نواز کے وسیلے سے نور آ جائے. اگر نور نہیں آیا یہ راجا ہے راجا یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کہا آنکھوں میں نور تو پہلے ہی سے نہیں اب اگر یہ آنکھوں میں نور نہیں آیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے سر دھر سے الگ ہوگا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ذرا مجھے بتا دیں فاتحہ پڑھنے میں وقت کتنا لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اتنا ہی لگا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اورنگزیب عالمگیر فاتحہ پڑھ کر کے واپس آئے اور کہا بیٹے اب اگر نور نہیں آیا ہوگا سر دھر سے الگ. اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی غریب نواز کے وسیلے سے اللہ نے نور عطا فرمایا تھا اور کہا راجا نور آ گیا ہے. اورنگزیب نے کہا خواجہ کے دینے میں کمی نہیں تھی تیرے لینے میں کمی تھی. ہمارا ایمان ایسا ہے ایسا کمزور ہے وہ تو دے رہے ہیں لیکن ہم لے نہیں سکتے. تو وہ مولانا روم کے پاس آئے تھے وہ ہماری طرح نہیں ایمان میں مضبوط تھے پختہ ایمان والے تھے وہ کہیں اور نہیں گئے. تو یہی تھا مولانا روم نے بادشاہ کے پاس جاؤ نہیں گئے. بھائی اب جتنے بھی لوگ تھے چھوٹے بڑے عورتیں سب آئی آ کر کے ہونے لگے. پھر مولانا روم اپنے حجرے سے باہر نکلے دیکھا تو کہا بھائی میں نے کہا میرا کام نہیں ہے بادشاہ کے پاس جاؤ. ان لوگوں نے کہا حضرت یہاں لشکر کا کام نہیں کیونکہ لشکر تو بغداد والوں کے پاس بھی تھا لیکن انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اب وہ ہماری طرف آ رہے ہیں. اب اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں اللہ کا ولی آپ بچا سکتے ہیں. مولانا روم نے جب یہ سنا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں انہیں سمجھاؤں گا میں انہیں بتاؤں گا کہ ایسا کام نہ کریں. تم اپنے گھر جاؤ تم سب کی حفاظت کرنا میرا کام ہے. یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جب لوگ آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں اور جب ولی کے دربار سے جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. وہ بستی والے
مولانا روم نے کہا جاؤ تمہاری حفاظت میں کروں گا، تو اب یہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں سے اٹھایا ہے، کوئی مشین گن نہیں اٹھائی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، ایک تسبیح، ایک لوٹا اور ایک مسلح اٹھایا۔ یہی ہتھیار ہے ان کا، ان کے ہتھیار یہی ہے، ایک ہو مسلح جس پہ وہ نماز پڑھے، ایک ہو تسبیح جس پر اللہ کا ذکر کرے، اور ایک لوٹا جس میں پانی بھر کر کے وضو کرے۔ اٹھا کر کے گئے ایک میدان میں بیٹھ گئے، میدان میں بیٹھے ہیں، میدان میں بیٹھنے کے بعد لشکر والوں نے دیکھا کہ کوئی ایک بزرگ جو کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی زمین پہ سر رکھ دیتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا جاؤ اس بزرگ سے کہا دے کہ گاؤں والوں کو بول دے لشکر لے کر کے آئے، ہم لڑائی کے لیے تیار ہے، یا ہمیں اپنے سپرد کا یا خود کو ہمارے سپرد کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، سپاہی آیا، بار مولانا روم سے کہنے لگا آپ نے فرمایا، کہا نہیں لشکر نہیں آئے گا، گاؤں والے اور بستی والوں کی طرف سے میں آیا، میں اکیلا ہوں۔ اس نے کہا اکیلا؟ سپاہ سالار کے پاس کہا وہی خود لشکر ہے اور وہی گاؤں والوں کی طرف سے آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، ان کے ساتھ مت کرو۔ سپاہ سالار نے کہا یہ ہے ایسا کہ ہوا کا جھونکا بھی آئے تو یہ گر جائے گا۔ کہا ایک نشانے باز کو بلایا، کہا تیر کا نشانہ ایسا لگا جو مولانا روم کے سینے میں لگ جائے، اور یہ تیر جو ہے سینے کو چیرتے ہوئے پار کر جائے۔ نشانے باز نے نشانہ لگایا ہے مولانا روم کے سینے کا، یہ تیر اپنے کمان سے نکلی ہے، ہوا فضاؤں کو چیر کر کے۔ آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں لوٹا، لیکن یہ اولیاء میں طاقت ہے کہ اس تیر کو بھی لوٹا دیتے ہیں۔ یہ تیر نکلا مولانا روم کے سینے کے قریب پہنچا، تیر سینے میں نہیں زمین میں پیوست ہوا۔ تیر جو تھا زمین میں، اور زمین میں پیوست۔ دوسرے تیسرے جتنے بھی نشانہ باز تھے سب کو بلایا، سب کے تیر زمین میں۔ آخر کا سپہ سالار، بھئی کچھ ہوگا تب سپہ سالار بنا، ساری چیزوں کو جانتا ہوگا، تیر اندازی بھی جانتا ہوگا، تلوار چلانا بھی جانتا ہوگا، بالیں چلانا بھی جانتا ہوگا۔ تب جا کر کے سپہ سالار اس نے کہا اب مجھے دو، میرا نشانہ ایسا ہے سیدھا اس بزرگ کے سینے کو چیر دے گا۔ تیر نکلا ہے، سینے کے قریب پہنچا ہے، سینے میں نہیں زمین میں پیوست ہوا، اور زمین پکار اٹھی نادان جس پہ تیر چلاتے ہو وہ اور کوئی نہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے۔ دین کی خلاف ورزی، پورا لشکر جو تھا دین کی خلاف ورزی میں تھا، پورا لشکر آیا، آ کر کے قدموں کو مولانا روم، اپنے سر کو مولانا روم کے قدموں میں رکھا، کہا حضرت معاف فرما دیں، ہم آپ کو اپنی طرح سمجھتے تھے لیکن آپ ولایت کے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ مولانا روم نے کہا معافی چاہیے، شرط ایک ہے، جو تم ظلم کرتے ہو اس ظلم کو چھوڑ دو، دین کی خلاف ورزی کرتے ہو اسے چھوڑ دو، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو، دین کی حدوں میں رہو، اس کی خلاف ورزی کبھی مت کرنا۔ تاریخ میں آیا ہے جیسا اس لشکر نے بغداد کو برباد کیا تھا ویسے ہی اس لشکر نے بغداد کو آباد فرمایا۔ تو یہ اللہ نے سپرد فرمایا ہے اولیاء اللہ کے ذمہ، یہ تو تھی شان اولیاء جس کا ذکر رکھا گیا ہے، جس کا ذکر ان کی شان تو بھی نہیں، یہ تھی شان اولیاء، اولیاء اللہ، اللہ کی ولیوں کی شان۔ جو میں نے جو بیان کی تو اب آپ خود اندازہ فرما دیں، جب اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے تو اس ولیوں کے ولی کی شان کیا ہوگی؟ وہ ولی جس کا نام ہے پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سارے ولیوں کی شان یہ ہے تو اس ولی کی شان یہ ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر
بچی دور ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فضان ہے. اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. میرے غوث اعظم کی ہیں ہر نظر کی میاں, ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. سنیو یاد ان کی مناتے رہو, نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. یہی اسم اعظم ہے, یہی لا حول ہے. سن کر جس کو جل جاتا شیطان ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. وما علینا الا البلاغ.